کتابوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص ملا، آپ سفر کر رہے تھے، وہ ملا، رو رہا تھا۔ اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے لیے ایک دعا کرتے ہیں، میں تنگ دست ہو گیا ہوں، فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، مجھ سے فاقے ہوتے بغیر کھائے پیے مجھ سے رہا جاتا نہیں، بہت تنگ ہو گیا ہوں، میری برداشت میں نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالی سے دعا کر دیں کہ میرے حصے کا جتنا رزق ہے اس نے مقرر کیا ہے، کل شیء عندہ بمقدار، اللہ نے مقرر کر دیا ہے، تو میرے حصے کا جتنا رزق ہے اللہ مجھے اکٹھا دے دے ایک ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے، ایک بار مل جائے گا تو خرچ کر لے گا، پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی بہت فاقے ہو گئے، پھر جو دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ جیسا کرے گا، لیکن اب مجھ سے فاقے نہیں ہوتے، آپ بس دعا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہ اس طرح کہتا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کا جتنا رزق ہے اس کو اکٹھا مل جائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ نے سفارش کی، ہم دے دیتے ہیں، آپ ہمارے پیارے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں ٹالتے، دے دیتے ہیں۔ اس کو سارا رزق مل گیا، جتنا غلہ تھا مل گیا۔ اس نے وہ غلہ لے کے گودام نہیں بنا لیا، اسٹور نہیں کیا، جمع نہیں کیا، اس نے دیگیں چڑھا دی، جتنا غلہ ملا تھا پکایا اور پورے گاؤں کو کہا مجھ سے فاقے نہیں برداشت ہوتے، تم لوگ بھی فاقے کرتے ہوگے، آؤ آج جی بھر کے کھاؤ۔ وہ اس نے دیگیں چڑھا دی، لوگوں کو کھلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا کچھ دن کے بعد پھر اسی علاقے کی طرف جب گئے تو دیکھا کہ اسی طرح دیگیں چڑھی ہوئی، کھانا پک رہا ہے، وہ خوشحال ہے، جو تنگ دست تھا کنگال تھا وہ خوشحال ہے۔ یا اللہ اس نے تو اپنا سارا رزق اکٹھا مانگا تھا، تو نے دے دیا تھا، اس نے وہ سارا پکا لیا تھا، یہاں تو پھر پک رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ اس نے دوسروں کا خیال کیا، اپنے لیے جمع نہیں کیا، نیکی کی، دوسروں کو بانٹا، تو جب اس نے اتنی سخاوت دکھائی تو ہم تو ہیں کریم، ہم نے روز اس کو اتنا دے دیا، جتنا اکٹھا تھا اس کو روز اتنا ملتا ہے اور یہ کھلاتا ہے، ہم نے کمی نہیں۔ تو نیکی کر کے جتایا نہ جائے، نیکی کر کے بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرے، اللہ کو راضی کرے، تو کیا حکم ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم نعمت زیادہ کر دیں گے۔ اور میں ایک بات آپ کو یاد کروا دوں، یہ جو انعام ہوتا ہے نا، فضل ہوتا ہے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ جو رزق مقدر ہے وہ تو ہے مقدر، مگر جو انعام ہوتا ہے وہ ملتا ہے اور اس کی لکھت پڑھت، اس کا حساب کتاب نہیں۔ تو اللہ تعالی نوازتا ہے، کرم کرتا ہے، تھوڑے میں برکت کر دیتا ہے، تھوڑی چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو بندے کو نعمت پر شکر کرنا چاہیے، اور کسی کے ساتھ نیکی کرے تو جتانا نہیں چاہیے۔ جبکہ آج کل کچھ مزاج ایسے ہو گئے ہیں، مانگنے والوں کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، محنت نہیں کرنی۔ وہ کہتے ہیں جب مانگنے پہ مل جاتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے، حالانکہ مانگنے پر بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے، مگر وہ اس طرح نہیں، لوگوں کے پاس جائیں گے، جھوٹ سچ بول کے لے لیں گے،
قرضہ اٹھا لیں گے، واپس نہیں کریں گے، دھوکہ دے دیں گے، لوٹ لیں گے، کھا لیں گے، چوری کر لیں گے، تو ایسا کرنے والے ان کو وقتی طور پر چیز مل جاتی ہے مگر وبال رہتا ہے، وہ اپنے لیے کوئی نیکی جمع نہیں کرتے بلکہ اپنی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے نہیں جی ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، مگر یہ نہیں پتا کہ وہ آگ بھر رہے ہیں، جو پیٹوں میں جا رہا ہے حرام طریقے سے وہ آگ ہے، اور وہ ان کے لیے اچھا نہیں۔ آپ معراج کی رات سنتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخیوں کا حال بتایا گیا تو دکھایا گیا کہ لوگوں کے پیٹ ایسے جیسے بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں، ہال روم، اس میں سانپ اور بچھو، کیڑے مکوڑے، وہ لوگ جو حلال چھوڑ کر حرام پتا کھا رہے ہیں، چوری کا کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں۔ اچھا، اب رشوت لینے دینے والوں کو دونوں کو حدیث معلوم ہے کہ رشوت دینا لینا دونوں جہنمی بناتا ہے، مگر پھر بھی ٹلتے نہیں۔ تو اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہو، پھر کل ان سے کیا توقع کرو گے؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے، تو انسان نیکی کرے اور نیکی کر کے اللہ کے سامنے عاجزی کرے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ نیکی کر کے کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے کہ یا اللہ تیرا شکر، اس کو قبول کر لے، وہ اس کی قبولیت چاہتے ہیں۔ اللہ والے نیکی کر کے استغفار کرتے ہیں، مولا تیری عطا سے نیکی کی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دے۔ وہ عاجزی کرتے ہیں، اور عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ کبریائی اسی کی شان ہے، تکبر اسی کو زیبا ہے، ہمیں ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہی لوگ ہیں ہر مطلوب پر فائز، فائز کا مطلب کامیاب، کہ جو چاہا اس پر کامیاب ہوئے، اور ہر مشقت و تکلیف سے نجات پانے والے، اس لیے کہ ان کے عقیدے سچے ہیں اور ان کے اعمال اچھے۔ تو جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ عقیدہ سچا رکھے، عمل اچھا رکھے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ دین اور دنیا، ہمارے پاس دین ہے جس کے مطابق ہم دنیا میں بسر کرتے ہیں۔ یہ انسان عجیب ہے، اس سے رزق کا وعدہ ہے کہ اس کو ملے گا، اس کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، نجات کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا۔ آخرت پر یقین تو رکھتا ہے مگر آخرت کی تیاری، ساری تیاری دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ تو فلاح، کامیابی کیا ہے؟ وہ دو قسم کی ہے، دنیاوی اور اخروی۔ دنیاوی کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان میں وہ خوبیاں ہوں، ان خوبیوں کی وجہ سے وہ نمایاں ہو جس کی وجہ سے اس کی زندگی خیر والی ہو، برکت والی ہو۔ اور اخروی، آخرت کی کامیابی، کامرانی کو صوفیہ بیان فرماتے ہیں، چار چیزیں ہیں: بقا بلا فنا، غنا بلا فقر، عزت بلا ذلت، علم بلا جہل۔ اب ان کی اگر تفصیل میں جاؤں بڑا وقت لگ جائے، مختصراً بتاتا ہوں آپ کو۔ انسان ایسا ہو جائے، ایسی نیکیاں کرے کہ اللہ کے ساتھ باقی ہو جائے، مر کر بھی نہ مرے، وہ مر کر بھی
نہ مرے، لوگوں کی زبان پر بھی اس کی نیکی کا تذکرہ ہو اور اس کی نیکیاں اس کو فائدہ پہنچاتی رہیں۔ غنا، انسان ویسے غنی کے معنی بے پرواہ کے ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر یہ ہو کہ فقر نہ آئے، وہ اپنے دل کا غنی ہو، بظاہر مال کم بھی ہو مگر دل میں مال کی ہوس نہ آئے، جتنا ہے اس پہ راضی، یا اللہ یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، جو ہے اس پہ شکر کرو۔ جو ملا ہوا ہے کیا وہ تمہارا حق ہے؟ کیا تم نے کوئی ایسا نیکی کی ہے کہ تمہیں وہ ملے؟ تو عطا ہے، مہربانی ہے۔ تو جو ملا ہوا ہے اس پہ شکر کرو، اللہ اس کو بڑھاتا رہے گا۔ وہ عزت ہونی چاہیے جس میں ذلت نہ ہو، اور وہ علم ہونا چاہیے جس میں جہالت نہ ہو۔ کتنے پڑھے لکھے ہیں مگر کیا ان کا علم ان کو کیا سکھا رہا ہے؟ کیا حق کا راستہ سکھا رہا ہے؟ حق کا راستہ دکھا رہا ہے؟ کیا وہ حق پر چل رہے ہیں؟ عالم کہلائیں اور حق بات نہ کریں تو پھر کیا واقعی وہ ان کا علم فائدے والا ہے؟ نہیں۔ یاد رہے، یہ بعض لوگ حدیث بتاتے ہیں اور بعض لوگ اس کو عربی مقولہ کہتے ہیں، واللہ عالم ان کانا صحیحا، کہ مومن تین چیزوں سے خالی نہیں ہے، تین میں سے ایک ضرور ہوگی۔ اگر حدیث ہے ان کانا صحیحا تو تین چیزیں، لفظ ملتے جلتے بتاؤں گا، قلت، علت، ذلت، چاہیں تو یاد کر لیں۔ قلت، علت، ذلت۔ قلت کہتے ہیں کمی کو، علت کہتے ہیں کسی بیماری یا وجہ کو، ذلت آپ جانتے ہیں رسوائی کو۔ ان تین میں سے کوئی ایک چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی کے پاس مال کم ہوگا، سامان کم ہوگا، کسی کے پاس بیماری یا دوسری چیزیں ہوں گی، کسی کے پاس رسوائی ہوگی۔ امتحان ہوتے ہیں قلت سے بھی، علت سے بھی اور ذلت سے بھی۔ یعنی مومن جب تک دنیا میں ہے یہ تینوں چیزیں عارضی طور پر اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ تو جو اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتا ہے وہ ان تین چیزوں میں بھی گھبراتا نہیں۔ اور کسی کو ذرا سی بیماری آئی، ہو وہ یوں ہو جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں مجھ پر کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے، اور وہ اس کے ساتھ شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو نے کیا کیا ہے، کہاں نافرمانی کی، کہاں بدپریزی کی، کہاں کیا کیا، اس کو نہیں دیکھتا۔ کیوں آئی ہے یہ بیماری میرے پاس، کیوں ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، شکایت فوراً آتی ہے۔ تو انسان کو بتایا گیا کہ تیرے امتحان ہوتے ہیں، اسی میں تو پرکھا جاتا ہے کہ تیری زبان پر کلمہ شکایت آتا ہے یا تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں ہر حال میں تیری ہی تعریف کروں گا، تجھے ہی یاد کروں گا، جس طرح تو راضی اس طرح میں راضی۔ مگر ناواقفی ہوتی ہے، تربیت نہیں ہوتی ہے، انسان کہہ جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عمر کا آخری مرحلہ آ جائے جس کو بڑھاپا کہتے ہیں، کیونکہ عمر ہے آپ کے ہاں بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، اس کے بعد آخری دور ہوتا ہے۔ تو جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو بچوں جیسا ہو جاتا ہے، اس کی عادتیں، اس کی باتیں بچوں جیسی، جیسے بھول جانا، بڑھاپے کی وجہ سے یادداشت ختم ہو جانا، جو پڑھا تھا ذہن میں نہ رہنا، ہمت جو
جو ہوتی ہے بہت جوانی میں، بچپن میں دوڑ لگا لینا، اب اعضاء کمزور ہو گئے تو اس کے ساتھ وہ مسائل آ جاتے ہیں، مگر ایمان والے، مگر اونچی کہیے گا، نہیں مجھے آواز آئے سب کی، ایمان والے، نیکی والے، ان کو آپ دیکھیں گے ان کا وہ عمر کا حصہ بھی جوانوں سے بہتر گزرتا، وہ اس حال میں بھی جوانوں سے بڑھ کر عبادت کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے، جنہوں نے ہر حال میں شکر کیا اللہ تعالی ان پر مہربانی فرماتا ہے۔ تو اب عقل والے پر لازم ہے، جو عقل والا کہلانا چاہتا ہے عاقل، اس پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں میں اپنے آپ کو داخل کروائے جو کامیاب ہیں، یعنی ایسے کام کرے کہ وہ ان میں شامل ہو جن کو کامیاب لوگ کہا جاتا ہے۔ تزکیہ نفس، نفس کو صاف کرنا، نفس کو صاف کرنے کا مطلب غلط خواہشات سے بچنا، غلط باتوں سے، غلط کاموں سے بچنا، پھر اللہ تعالی کا وہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالی اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اور وہ شخص پھر اللہ کا قرب پا کر وہ درجے پا لیتا ہے جس کو کامیابی کے اعلیٰ درجے کہتے ہیں، پھر وہ جنت کا وارث ہو جاتا ہے۔ یہ رسول الفردوس قرآن میں ہے، پھر وہ جنت کا وارث بن جاتا ہے، پھر وہ اہل اللہ میں، اللہ والوں میں شمار ہوتا ہے، ابرار میں، نیکوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر آسانی سے ہم توجہ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے کوئی امتحان پاس کرنا ہوتا ہے، آپ اس کے لیے تمام سامان لے کر تیاری کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ چیز بھی کام آ سکتی ہے، یہ بھی مدد دے سکتی، وہ ساری چیزیں لے کے آپ تیاری کر لیتے ہیں۔ آپ محنت کرتے ہیں تو پھر کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے تمام چیزیں تیار کی ہیں اور اس میں محنت کی۔ تو اسی طرح دین کے حوالے سے، اللہ کی رضا کے حوالے سے بھی ہم تیاری کریں، محنت کریں تو پھل ضرور ملتا ہے۔ اللہ توفیق دے، سوچ کو اچھا رکھیں، کام کو اچھا رکھیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، ہاتھ کس طرف بڑھا رہے ہو، آنکھ سے کیا دیکھ رہے ہو، کان سے کیا سن رہے ہو، زبان سے کیا بول رہے ہو، کیا کھا پی رہے ہو، چکھ رہے ہو، پاؤں سے کس طرف چل کے جا رہے ہو۔ اگر ایک ایک ادا پر آپ کی نظر رہے، بیماری میں پرہیز کرایا جاتا ہے آپ کر لیتے ہیں، اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ جنت میں جانے کے لیے کیوں نہیں کرتے کہ یہ کام کروں گا یہ مجھے جنت جانے سے روک دے گا؟ تو اسی طرح ہم کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ توفیق دے تو مہربانی ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی سے اس کا فضل مانگے، کوشش کرے۔ کوئی اللہ سے مانگے یہ نہیں ہوتا کہ اسے نہ ملے، مگر شرط کیا ہے؟ سچا ہو، خالص ہو، بناوٹی